السلام علیکم دوستو، اللہ کے پاک نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر، مدت حکومت اور انتقال کب ہوا بتائیں گے سب کچھ۔ ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو جنوں کو ان کی موت کی رہنمائی نہ کی، مگر زمین کے کیڑے نے جو ان کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ اور جب آپ زمین پر گرے تو جنوں کے لیے واضح ہو گیا کہ اگر وہ علم غیب جانتے ہوتے تو وہ رسوا کن عذاب میں نہ مبتلا ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی کہیں نماز پڑھتے تو ان کے سامنے درخت اگتا اور دیکھتے تو آپ اس کا نام پوچھتے، وہ اپنا نام بتاتا، پھر پوچھتے کس مقصد کے لیے ہے۔ اگر وہ پودا لگانے کے لیے ہوتا تو اس پودے کو لگا دیا جاتا، اگر وہ کس بیماری کے لیے مفید ہوتا تو اس کو اگا لیا جاتا۔ اسی طرح ایک دن آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو آپ نے اپنے سامنے ایک پودا دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا خضوب۔ آپ نے پوچھا کہ تو کس لیے پیدا ہوا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اس گھر کو برباد کرنے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، میری موت کو ان جنات سے پوشیدہ رکھنا تاکہ انسانوں کو پتہ چل سکے کہ جنات غیب نہیں جانتے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس درخت کی لکڑی کو چھیلا اور اس سے ایک لاٹھی بنائی اور اس پر 1 سال تک ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جنات اپنا کام کرتے رہے، بس دیمک نے لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا اور آپ زمین پر گرے۔ تو انسانوں کو پتہ چلا کہ اگر غیب علم جانتے ہوتے تو وہ ذلیل کرنے کے لیے عذاب میں اتنی مدت گرفتار نہ رہتے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آیت تلاوت فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ پڑھتے، فشکرات الجن، بس جنوں نے دیمک کا شکریہ ادا کیا اور وہ جہاں بھی ہو اس کو پانی لا کر دیتے۔ یہ ابن جزیرہ کے الفاظ ہیں، اور حدیث میں ایک روایت ہے کہ ابن عباس سے موقوف بیان کیا، یہی درست معلوم ہوتا ہے، واللہ علم۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے ابن عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ اور دیگر حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں 1 سال، 2 سال، 1 ماہ، 2 ماہ یا کم و بیش تنہائی میں وقت گزارتے اور اپنے کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لیتے۔ جس مرتبہ آپ نے وفات پائی تو اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ جب آپ نے صبح بیت المقدس میں کوئی نہ کوئی پودا لگا ہوا دیکھتے تو آپ نے پوچھتے، تمہارا نام کیا ہے؟ تو درخت اپنا نام بتا کر اگر وہ قابل ہوتا تو اسے لگا لیا جاتا، اگر درخت کسی بیماری کے لیے ہوتا تو اس بیماری کے لیے پیدا کیا گیا، اس لیے آپ اس بیمار کے لیے استعمال کروا لیے تھے۔ حتیٰ کہ ایک درخت اگا، اسے خروبہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا تو کس لیے پیدا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا، میں اس مسجد کو خراب و ویران کرنے کے لیے پیدا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، میری زندگی میں تو ایسے خراب نہیں کر سکتا، تیرے چہرے پر میری ہلاکت اور بیت المقدس کی بربادی لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے اسے کھیڑا اور اپنے ایک باغ میں لگا دیا۔ پھر آپ حجرے میں داخل ہو کر ایک لاٹھی پر ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے، اور جنات و شیاطین کو آپ کی موت کا علم نہ ہو سکا، اور اس عرصے کے دوران آپ کے لیے کام کرتے رہے اور ڈرتے رہے کہیں آپ نکل کر سزا نہ دے۔ شیاطین کے حجرے کے ارد گرد جمع ہوتے اور حجرے کے آگے پیچھے بڑی کھڑکیاں تھیں۔ ایک شیطان نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، اگر میں داخل ہو کر دوسری جانب سے نکل جاؤں تو کیا مجھے بہادر شمار کرو گے؟ وہ ایک جانب سے داخل ہوتا اور دوسری جانب سے نکل جاتا۔ شیطان اگر سلیمان علیہ السلام کی طرف دیکھتا تو جل جاتا، بس ایک شیطان داخل ہوتا، وہاں سے گزرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی آواز نہ سنی۔ پھر واپس آیا اور بیت المقدس میں داخل ہوا تو وہ جلا نہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے اور گرے پڑے ہیں۔ تو اس نے باہر نکل کر لوگوں کو اطلاع دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کمرہ کھولا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نکالا، دیکھا کہ لاٹھی کو دیمک کھا چکے ہیں۔ ان کو معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کب فوت ہوئے۔ پھر انہوں نے محسوس کیا آپ 1 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قرات ہے۔
جن 1 سال مکمل کام کر رہے تھے۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ جن جھوٹ بولتے ہیں، اگر علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کو ضرور ہو جاتا۔ وہ 1 سال تک مکمل اپنے آپ کے لیے کام نہ کرتے اور عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اسی متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کو موت کی رہنمائی صرف زمین کے کیڑے دمک نے کی، جو آپ کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ جب آپ نیچے گرے تو جنات کو معلوم ہوا۔ ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں کے سامنے جنوں کا معاملہ واضح ہو گیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر شیاطین نے دیمک کو کہا کہ اگر تو کھانا کھاتی ہو تو ہم تیرے لیے پاکیزہ کھانا لاتے ہیں، اگر تو پانی پیتی ہم تیرے لیے پانی بہترین لاتے ہیں۔ ہاں البتہ تیری طرف مٹی اور پانی حاضر کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیاطین اس کے پاس مٹی اور پانی لاتے ہیں۔ وہ جس جگہ بھی ہو، آپ نے فرمایا تم لکڑی کے اندر مٹی ہو اور پانی نہیں دیکھتے، وہ شیاطین ہی لاتے ہیں اس کے پاس شکرانے کے طور پر۔ اس پر اسرائیلیات سے منقول چیزیں ان کی نہ تو تصدیق کی جاتی ہے اور نہ ان کی تصدیق کی جاتی ہے۔ حضرت ختیمہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو کہا، جب تیرا پروگرام میرے بارے میں فوت کرنے کا ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ ایک دن آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، مجھے آپ کے متعلق حکم مل چکا ہے، آپ کی تھوڑی سی گھڑی باقی ہے۔ آپ نے شیاطین کو بلایا، ان کو ایک محل تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ انہوں نے آپ کے لیے شیشے کا ایک محل تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ نہیں تھا، آپ اس میں کھڑے ہوئے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور اس لاٹھی سے ٹیک لگا لی۔ پھر ملک الموت داخل ہوا اور آپ کی روح قبض کر لی، اور جب آپ کی لاٹھی پر ٹیک لگائے تھے، مگر آپ نے یہ موت سے جان چھڑانے کے لیے نہیں کیا۔ جنات آپ کے سامنے کام کرتے رہے، وہ آپ کی طرف دیکھتے اور آپ کو زندہ سمجھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے کیڑے دمک کو ان کی لاٹھی کی طرف بھیجا۔ اس نے آپ کی لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا۔ جب اس نے لاٹھی کو کھا لیا تو لاٹھی کمزور ہو کر کھوکھلی ہو گئی اور بوجھ نہ سنبھال سکی، اور آپ گر پڑے اور یہ صورتحال دیکھی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے متعلق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی موت پر ان کی رہنمائی صرف زمین کے کیڑے نے کی ہے۔ وہ اس کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ جب آپ گرے تو جنوں کو واضح ہو گیا کہ اگر وہ علم غیب جانتے ہوتے تو اس ظلم عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ دیمک 1 سال تک آپ کی لاٹھی کو کھاتے رہے، یہاں تک کہ آپ گر پڑے۔ اسی طرح سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ اسحاق بن بشیر نے زہری رحمۃ اللہ فرماتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 52 سال تک زندہ رہے اور آپ نے 40 سال حکومت کی، اور حضرت اسحاق بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ آپ کی مدت حکومت 20 سال ہے۔ ابن جزیر فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 50 سال سے کچھ سال اوپر تھی۔ بادشاہت کے 4تھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع ہوئی۔ ابن جزیر کے قول کے مطابق آپ کے بعد آپ کے بیٹا 17 سال تک تخت پر قابض رہا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت پارا پارا ہو گئی۔ ان کے علاوہ دیگر انبیاء کرام نے بنی اسرائیل کے متعلق ان کے زمانے کے تعین کی خبر تو نہیں، لیکن اتنا یقینی طور پر ہے کہ وہ انبیاء کرام حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک شیبہ بن اسیامہ علیہ السلام بھی ہیں۔ والسلام۔